سفیر انقلاب شہید انقلاب، سفیر انقلاب شہید انقلاب، سفیر انقلاب شہید انقلاب، سفیر انقلاب شہید انقلاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دانی محترم، سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، اس نے ہمیں توفیق دی اپنے دین کے نام پر، خدا متعال کی دی ہوئی ہدایت کے نام پر اور وقت کے امام کے نام پر ان کے چاہنے والوں کی یاد میں یہاں پہ جمع ہوں۔ ایک بار پھر خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت اچھے دور میں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ دور کئی اعتبار سے صدیوں کے بعد منفرد دور ہے، اور شاید اس دور کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگردوں میں، ان کے چاہنے والوں میں ایسی عظیم الشان ہستیاں آ رہی ہیں جن کو دیکھ کر ہم درس حاصل کر سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر اپنے راستے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 30-40 سال کے اندر خدا متعال نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے تبدیل ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ عظیم الشان ہستیاں آئی ہیں، بلا شک و شبہ صدی کی، کم از کم صدی کی اہم ترین ہستیوں میں اس عظیم الشان شخصیت کا ذکر کرنا ہوگا جس نے پوری دنیا کو ایک نیا دیکھنے کا انداز دیا، امام خمینی کی شخصیت۔ پھر ان کی پیروی کے اندر ہر خطے میں، ہر گوشے میں کچھ نہ کچھ افراد آتے رہے، اور پاکستان الحمدللہ رب العالمین اس اعتبار سے ان کامیاب ممالک میں سے تھا جہاں ان کی پیروی میں ایک کامیاب نہضت، ایک کامیاب تحریک اٹھی، اور اس کی ایک نشانی ہمارے پاس وہ شہادتوں کا سلسلہ ہے، جن میں سے ایک بزرگوار شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی یاد میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص ڈاکٹر نقوی کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ اور میں اگر ڈاکٹر نقوی کی شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اعتبار سے ایک کام آسان ہے اور ایک اعتبار سے انتہائی مشکل ہے۔ آسان اس اعتبار سے ہے کہ جب کسی شخصیت کا نام دنیا کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، اور خاص کر یہ کہ وہ دنیا سے گزر جائے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اس سے کچھ بھی منسوب کر دیا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیسے کہا۔ پاکستان کے اندر معمولاً دعوے کرنے کے بعد کوئی ثبوت بھی مانگنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کئی دعوے کر سکتے ہیں، کئی ارادے کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا، کوئی زیادہ ثبوت طلب نہیں کرتا۔ اور میں شاید پچھلے ہفتے یا پچھلے ہفتے لاہور میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ ہم فلاں شہید کے ساتھ تھے، اور اس کی تاریخ شہادت پر اس کا سن شاید 6-7 سال ہوگا۔ اسے پوچھنا پڑے گا کہ تم 6 سال کی عمر میں اس شہید کے ساتھ کیا کر رہے تھے، کس طرح شہید کے ساتھ مل کے کام کیا تم نے۔ یہ ہمارے شہداء کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت ہے کہ چونکہ اسناد پوچھنے والا نہیں ہے، لہذا ہر ایک کے نام سے منسوب ہے۔ پاکستان میں اگر 2 شخصیتیں ایسے نام لوں جس کے ساتھ یہ ظلم انجام پاتا ہے، تو ایک علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت ہے، دوسرا ڈاکٹر نقوی کی شخصیت ہے۔ نہیں معلوم کتنے لوگ منسوب کریں گے کتنی چیزوں کو، اور امام خمینی نے اپنی وصیت نامے کے اندر خاص کر اس بات کا اظہار کیا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے بہت کچھ منسوب کریں گے،
لیکن بغیر ثبوت کی کسی چیز کو قبول نہ کیا جائے، اور خاص کر اس بات پہ اشارہ کیا۔ یہ اس اعتبار سے آسان ہے کہ وہ نہیں ہے کہ وہ چیلنج کریں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، یا میرے اندر ایسا نہیں تھا، یا میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ آپ کیسے اس شخصیت کو ڈھونڈیں گے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ چاہیں کہ ان کی شخصیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں، کافی وقت گزر چکا ہے، اور آپ چاہتے ہیں اس سے کچھ سیکھیں بھی، جوان سیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر جو جوان ڈاکٹر نقوی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ صرف تبرکاً نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں ان کے راستے کے اوپر چلیں، ان کی شخصیت سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں اس اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کی شخصیت کے واقعی عناصر کیا تھے، وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا جس میں وہ موجود تھے۔ اور اس پوائنٹ کو بھی دوبارہ لاہور والے پوائنٹس میں سے تکرار کروں گا۔ شاید اگر کوئی یہ کہے کہ میں آج بے عین ہی وہی کروں گا جو ڈاکٹر نقوی نے کیا، 100% وہی کر دے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا، تب بھی ایک غلطی کرے گا۔ وہ 18 سال پہلے تھا، آپ کو 18 سال بعد کے لیے سوچنا پڑے گا، اور وہ خود اپنے زمانے سے کم 10-15 سال آگے کی سوچ رہے تھے، اور آپ 18 سال پیچھے جائیں گے تو آپ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ جو انہوں نے کیا تھا منہ بمنہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہی کچھ آپ کر کے دکھائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو تقریباً 2-10 سال پیچھے لے جائیں گے۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جو آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ کہ آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں انہوں نے ان حالات میں جو یہ کام کیا اس کے اصول کیا تھے، اس کے ضابطے کیا تھے، کس ضرورت کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے، میں نے آپ سے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ بے عین ہی وہی کام کریں جو انہوں نے کیا تھا، ممکن ہے جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت وہ کام کیا تھا اب اس ضرورت کا 50% پورا ہو چکا ہو، اب آپ کی قوم 50% آگے آ چکی ہو، آپ کو کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا۔ انہوں نے اس کام کو جب شروع کیا تھا اس کا ایک پیٹرن تھا، وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی نئی انٹروڈیوس ہو رہی تھی ہمارے پاس۔ مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر صاحب سے آخری ملاقاتیں ہوئی تھیں تو اس وقت 386 اور 486 کے کمپیوٹرز آئے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر یہاں پہ ایسا ہے وہاں پہ کیسا ہے۔ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا ہے۔ اگر آپ یہ کہ میں بے عین ہی وہی کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے کیا، آپ کو یہ سب ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی سے اور پیچھے چلے جائیں، لیکن جو کام آپ کو یقیناً کرنا پڑے گا وہ یہ دیکھیں کہ ان کی شخصیت کے بنیادی عناصر کیا تھے۔ قانون بنانے کی کوشش کریں، ضابطہ بنانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ اس قانون اور ضابطے کی روشنی میں اگر ڈاکٹر نقوی جیسے شخص آج یہاں پر موجود ہوتے وہ اس وقت کس کام کو انجام دے رہے ہوتے، تب آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم ان کے راستے کے اوپر چلنے کو تیار ہیں۔ اس زمانے کی مثال کے طور پر چند اگر خاصیتوں کو تلاش کریں، جو ڈاکٹر صاحب کا زمانہ تھا وہ انتہائی سخت زمانہ تھا۔ ہم جانتے ہیں اس زمانے میں یہ فکر اس طرح سے رائج نہیں ہوئی تھی جس کو آج ہم انقلابی فکر تعبیر کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مشکل سے دوچار تھی یہ فکر، لوگوں کے سامنے تسلیم کرنا بہت مشکل تھا۔ جیسے کہ انہوں نے ابھی اشارہ کیا برادر محترم نے، وہ یہ کہ بہت ساری مساجد کے اندر، بہت سارے امام بارگاہوں کے اندر صورتحال بہت مختلف تھی۔ تو مجھے جو احساس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کی مشکلات میں سے جو مشکلات تھیں، نمبر 1 فکر نئی فکر تھی، لوگوں کے اندر اس وقت اس فکر کے لیے قبولیت اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ اصلا آشنا نہیں تھے اس فکر سے۔ دوسرا معاملہ یہ کہ جب انہوں نے اپنی کارروائی کو شروع کیا تو پاکستان اپنے دور کے بدترین ڈکٹیٹر سے گزر رہا تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، اور ہم سب جانتے ہیں پوری آپ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ کو اگر سیاسی تاریخ کو دیکھیں، ضیاء الحق بدترین شخصیت ہے ڈکٹیٹر ہونے کے ناطے، بدترین شخصیت ہے تشیع کے خلاف سازشیں کرنے کے ناطے۔ تو جو مجھے احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے زمانے کی جو مشکلات تھیں وہ یہ تھیں، ایک تو یہ کہ فکر نئی فکر تھی، لوگوں کے اندر پذیرش نہیں تھی، لوگوں کے اندر قبولیت نہیں تھی اس فکر کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ زمانہ ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا۔ تیسری ایک اور مشکل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے کے اندر ہمارا اپنا کوئی انسجام بالکل نہیں تھا، ہم زیرو پہ کھڑے تھے ہر چیز کے اندر۔
آج آپ الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں جاتے ہیں مختلف مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، میں صرف اگر ایک فرق کو آپ کے سامنے خدمت میں عرض کروں، ماہ مبارک رمضان کے اندر آپ مختلف امام بارگاہوں میں تشریف لے جائیے، میرے خیال میں شاید ہی کوئی مسجد امام بارگاہ ایسی ہوتی ہوگی جس میں ماہ مبارک رمضان کے لیے کوئی شیڈیول نہ ہوتا ہو، کوئی نہ کوئی لیکچر، کوئی نہ کوئی مجلس، کوئی نہ کوئی اعمال، یہ سب سلسلہ جاری ہے۔ 25 سال پہلے کیسا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ 25-30 سال پہلے جو زیادہ کام ہوتا تھا وہ یہ کہ شبہ قدر کے اوپر چند شبوں میں کچھ اعمال انجام پاتے تھے، اس سے بڑھ کر درس، تبلیغ، واعظ، نصیحت، قرآن کریم، تفسیر کوئی خبر نہیں تھی۔ اس قسم کا ایک دور تھا۔ تو بہت ساری چیزیں جو تبدیل ہوئی ہیں، ان کے دور میں کام بہت مشکل تھا۔ ایک اور جو مشکل جو اس زمانے میں تھی وہ یہ کہ اگر قائد ڈاکٹر نقوی چاہتے کہ اپنے ساتھ لے کر ٹیم بنائیں، افراد نہیں تھے کہ ٹیم بنے، ان کو خود افراد بنانے ہوتے تھے، خود افراد لے کر چلتے تھے۔ اور میں تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں، گرچہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں تھا، میں خود ایران میں تھا اس زمانے کے اندر، وہ یہاں پہ تشریف فرما تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے انہوں نے جتنی اذیت اپنے دوستوں سے اٹھائی ہوگی اتنی دشمنوں سے نہیں اٹھائی ہوگی، اور ان کے فرزند اور ان کے نزدیک رہنے والوں سے میں نے بعد میں پوچھا بھی کہ کیا ایسے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہتا ہوں، تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے انسان کو، جب آپ معاشرے کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا پہلے دن سے ٹیم بن جاتی ہے سب کی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ چند لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پھر چند لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ لوگ چھنٹ جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، 20 سال تک ساتھ چلنے والے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ سب انسان کو جھیلنا پڑتا ہے، اس زمانے کے اندر تو خاص کر جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اس ٹائپ کے مشکل دور کے اندر ایک آدمی اٹھتا ہے، ہر چیز کو زیرو پہ دیکھتا ہے، اپنی ہمت کو نہیں ہارتا، اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم ان کی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، یہ یاد رکھنا ایک نعرے کی حد میں یہ بھی اچھا ہے، کمال ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آگے جانا پڑے گا۔ تو جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کے سامنے چند پوائنٹس عرض کروں گا، تقریباً مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں ان پوائنٹس پر کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ ان کی شخصیت میں یہ پوائنٹس تھے، اس کے علاوہ بہت ہوں گے، لیکن کم سے کم ان پر کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ ہاں یہ پوائنٹس تھے۔ اگر ان کا اختلاف نہیں کرے تو پھر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، آپ اپنے اندر ڈھونڈیے گا میرے اندر یہ پوائنٹس ہیں، اگر نہیں ہیں تو مجھے کیسے بنانے ہیں، آپ اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ میں آپ کو پھر اطمینان دلاؤں گا، جو 3-4 پوائنٹ عرض کروں گا یقیناً ڈاکٹر صاحب کے اندر آپ آسانی سے دیکھ لیں گے، اور یہ ہماری کمی میں سے ایک کمی ہے، ہم ابھی تک ان کی شخصیت کو محفوظ کرنے کے لیے بڑا بنیادی قدم نہیں اٹھا سکے۔ کسی حد تک شہید علامہ عارف حسین حسینی کی زندگی کے واقعات کو کم از کم کمپائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر ڈاکٹر نقوی کی طرف جاتے ہیں پوری داستان باقی ہے ابھی۔ متاسفانہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہم اس معاملے کے اندر بہت آگے نہیں گئے، ابھی بہت کچھ کام باقی ہے۔ تو اللہ کا شکر، اللہ انشاءاللہ توفیق دے گا، وہ چیزیں بھی جمع ہو جائیں گی تو پھر آپ کے سامنے چیزیں اور زیادہ واضح ہو سکیں گی۔ یہ جو پوائنٹس ہم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کس طرح ان کی زندگی سے نکلتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی کوشش کر کے یہ چند پوائنٹس عرض کریں گے، اور آپ سے جو درخواست ہوگی وہ یہ کہ آپ ان پوائنٹس کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ ڈاکٹر نقوی کے راستے کے اوپر چل سکیں انشاءاللہ۔ ان شہید کی روح کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، سب سے اہم نہیں ہے، سب سے اہم شاید آخری پوائنٹ ہے، لیکن یہ اہم پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، ہم اور آپ بہت آسانی سے اپنی زندگی کے اندر حالات کے سازگار نہ ہونے کو بہانہ بنا سکتے ہیں۔ بھئی آپ نے مجھے ایک اسائنمنٹ دیا، کوئی کام دیا، میں نے اس کام کو نہیں کیا تو میرے پاس بہت سارے بہانے ہیں جو میں بہانے کے طور پہ پیش کر لوں گا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کوئی بھی شخص کہیں پہ پہنچنے میں دیر لگاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹریفک ہو گئی تھی، ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا گیا، آپ نے کالج کے اندر یونیورسٹی میں اسائنمنٹ نہیں کیا، آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں مثلا فلاں زندگی مشغول ہو گیا تھا، بیماری آ گئی تھی، فلاں چیز اس طریقے سے، اس طریقے سے۔ معاشرے میں کام کرنے کے لیے
ایک طاقتور دلیل چاہیے، اور نہ کرنے کے لیے بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے میں کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس بہانے بہت ہیں۔ آپ کے میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرے پاس لوگ نہیں تھے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، میں نے تو کوشش کی، دشمن اتنا طاقتور تھا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک بہت بڑی دلیل چاہیے، آپ کے اندر ہمت کتنی ہے؟ آپ بلند ہمت انسان ہیں یا کم ہمت انسان ہیں؟ کم ہمت انسان کے پاس عذر کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، عذر کے اوپر عذر پیش کرتا رہتا ہے، کام نہیں ہوتا۔ بلند ہمت انسان تمام مصیبتوں کو طے کرتا ہے، اپنے راستے کو، اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جو پہلا فرق مجھے ڈاکٹر نقوی کے اندر دوسروں کے اندر نظر آتا ہے، ان کی ہمت بلند تھی، بہت بلند ہمت انسان تھا۔ معاشرتی کام ون مین شو میں نہیں ہوتا، ایک آدمی کہے میں کروں گا بس، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے۔ میں صرف انقلاب اسلامی سے آپ کی خدمت میں اگر ایک پہلو عرض کروں، اب اس انقلاب اسلامی کے ابتدائی زمانے کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ جو لوگ امام خمینی کے ساتھ چل رہے تھے، یہ سب کے سب اسلامسٹ تھے کیا؟ سب کے سب 100% مسلمان، مومن، متعہد لوگ تھے؟ اگر ایسا تھا تو پہلا صدر بنی صدر کیسے بنا تھا؟ یہ جو کمیونسٹ تھے، یہ امام خمینی کے ساتھ نہیں چل رہے تھے کیا؟ جو سوشلسٹ کمیونسٹ تھے، جو ڈیموکریٹس تھے، جو حتیٰ دین اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہ سب چل رہے تھے امام خمینی کے ساتھ۔ اچھا، جو جتنے لوگ چل رہے تھے سب امام خمینی کو واقعاً ایک ولی فقیہ کے عنوان سے مانتے تھے کیا؟ نہیں۔ جب انہوں نے کہا یہاں جمہوریہ اسلامی ہوگی، نہیں معلوم کتنے لوگ تو مخالفت پہ کھڑے ہو گئے، کہا نہیں جمہوریہ اسلامی نہیں چاہیے، ہمیں صرف جمہوری چاہیے، اسلامی نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے کہا یہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا، قصاص لیا جائے گا، یہاں پہ دیا ہوگا، یہاں پر لوگوں نے کہا یہ تو بہت ہی متحجر اصول ہیں، یہ قدامت پسند اصول ہیں، یہ قرون وسطیٰ کے زمانے کے اصول ہیں، یہ اب نہیں ہو سکتے۔ نہیں، انہوں نے کہا جو قرآن نے کہا ہے وہ ہوگا۔ تو یہ سب امام خمینی کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو آپ نے ایک بات نوٹ کی، اس کا مطلب ہے امام خمینی لوگوں کو دور نہیں بھگا رہے تھے، لوگوں کو لے کے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے تھے۔ آخری وقت تک موقع دیتے تھے کہ جتنے لوگ ساتھ چل سکتے ہیں وہ چلیں۔ اس کو آپ اجتماعی میدان کے اندر آئیں تو آپ اسے کیا تعبیر کریں گے؟ اسے آپ کہیں گے وسعت قلبی، شرح صدر۔ دو ٹکراؤ ہوتے ہیں شخصیت کے اندر، دو میں سے کسی ایک کوالٹی میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے، ایک میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں، ایک کوالٹی ہوتی ہے اپنے نظریے کے اندر کلیئرٹی۔ ہم انسان معمولاً ان میں سے کسی ایک کو کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نظریہ واضح نہیں ہوتا، ان کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جو ہے وہ صحیح ہے، نظریہ ہی نہیں ہے ان کا، نظریہ واضح نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں سب صحیح ہے، سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدترین نظریہ ان کا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، یہ ہر ایک آدمی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانوں کے اندر ایک غلطی یہ ہوتی ہے، اگر کوئی ان سے پوچھے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم سب کو لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ شرح صدر کی غلط تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اندر شرح صدر ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے اندر نظریہ بالکل کلیئر ہوتا ہے لیکن مصیبت کیا ہے؟ شرح صدر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا نظریہ کلیئر ہے، جو ہمارے نظریے کے اوپر 100% نہیں اترے گا وہ سب غلط ہے، ختم ہو گیا معاملہ، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ کے سامنے دو کوالٹیز آ رہی ہوتی ہیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ کا نظریہ کلیئر ہے یا نہیں ہے، یہ پہلی کوالٹی۔ نمبر ٹو، آپ کے اندر شرح صدر ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگ معمولاً ایک خاصیت کو دوسرے کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر شرح صدر ہوتا ہے تو نظریہ واضح نہیں ہوتا، اور اگر نظریہ واضح ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر شرح صدر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا ڈاکٹر نقوی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نظریہ ولایت فقیہ ان کے اندر واضح ہے یا غیر واضح ہے؟ 100%، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، شک نہیں ہے ہمیں کہ آدمی نظریہ ولایت فقیہ کے اوپر ہے۔ پھر دوسری بات آپ سے پوچھوں گا، ان کے اندر شرح صدر ہے یا دوسروں کو بھگا رہے ہیں؟ یہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں یا دوسروں کو بھگاتے ہیں؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو وہ لے کر اپنے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے تھے، حتی الامکان کوشش کر رہے تھے، ہم آج بھی نہیں کر رہے، ہم آج بھی نہیں کر رہے۔ اس خاطر وہ ٹیم بنانے میں کامیاب بھی تھے۔ وہ کیسے کاموں کو انجام دے رہے تھے؟
ایک انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی ایک پروجیکٹ کے اوپر 24 گھنٹے دے تو آپ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے، اس نے 24 گھنٹے نکال کر ایک پروجیکٹ پہ دے دیے. اگر ایک آدمی 25 پروجیکٹ چلا رہا ہے تو 24 گھنٹے تو 48 نہیں ہوں گے ایک دن کے اندر، وہ تو 24 گھنٹے ہی رہتے ہیں. تو یہ 48 پروجیکٹ 25 پروجیکٹ چلاتا کیسے ہے؟ یہ دوسروں کی ٹیم بناتا ہے، ٹیمز کے اوپر انحصار کرتا ہے، اپنی ٹیم کو لے کے چلنا جانتا ہے. اس کے لیے شرح صدر چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے وسعت قلبی چاہیے ہوتی ہے. ہم لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا ہمارا نظریہ کلیئر نہیں ہوتا یا ہمارے اندر شرح صدر نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، اب آپ اپنے آپ کو جج کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کس مرحلے میں ہیں؟ آپ کا نظریہ کلیئر ہے؟ اگر آپ کا نظریہ کلیئر ہے تو پھر پوچھے گا شرح صدر ہے یا نہیں ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس مشکل میں ہم ابھی تک مبتلا ہوئے ہیں کہ ہم ان دونوں کو ساتھ چلتا نہیں دیکھ پا رہے. اس وجہ سے وہ کام انجام نہیں پا رہے جو ڈاکٹر شہید مثلا آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے انجام دے رہے تھے. ان کے اندر یہ کوالٹی رہی ہے. بس دوسری چیز جو میرے نزدیک انتہائی اہم ہے ڈاکٹر صاحب کے اندر، وہ یہ کہ وہ شرح صدر کے ساتھ اپنے نظریے کے اندر واضح تھے. عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور پوائنٹ بھی. آپ معاشرے کے اندر دو پارٹیز کو لڑانے کی کوشش کریں نا، یہ مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. ہم معاشرے کے اندر جس طرح مرد اور عورت کی تفریق دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. تو کیا کوئی خدا سے کہہ سکتا ہے خدا یہ بتا تیرے نزدیک مرد اچھے ہیں یا عورتیں اچھی ہیں؟ تو خدا نے متعال اپنے نظام میں کہے گا ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر صرف اسٹوڈنٹ اچھے ہیں؟ اچھا، جتنے اسٹوڈنٹ ہیں یہ 6 سال کے بعد کیا ہوں گے؟ پھر ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہیں گی. انہی میں سے نکل کر کچھ انجینئرز بنیں گے، انہی میں سے نکل کے ڈاکٹرز بنیں گے، انہی میں سے نکل کر عالم بنیں گے، انہی میں سے نکل کر مسجدوں کے ٹرسٹیز بنیں گے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ صرف اچھے ہیں؟ بھائی جو 30 سال پہلے اسٹوڈنٹ تھا ابھی تک اسٹوڈنٹ ہے وہ. اب وہ کہاں ہے؟ وہ معاشرے کی کسی ایک جگہ کے اوپر موجود ہے اس وقت. آپ اس تفریق کو نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کو معاشرے کو ایک دوسرے سے الجھانا ہے یہ کام بہت آسان ہے، لیکن اصلی کام یہ نہیں ہے. اصلی کام یہ ہے کہ آپ لے کے ساتھ کیسے چلیں گے. اور جا کر آپ امام خمینی کی خود وصیت نامے کے اوپر غور فرما لیجئے. بہترین ڈاکومنٹ جو میرا اپنے خیال ہے معاشرتی طور پر کام کرنے والوں کے لیے بہترین رہنمائی دیتا ہے وہ امام خمینی کا وصیت نامہ ہے. اس وصیت نامے کو جا کے دیکھیں، بہت سارے پیٹرنز آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو کام کیسے کرنا ہے، آپ کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور میں کیوں آپ کی خدمت میں یہ پوائنٹس عرض کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں. ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جو بدترین حالات سے گزر رہی تھی، ایک سوشل ایکٹیوسٹ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے. یہ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ان خاصیتوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں. بس پہلے نزدیک جو بہت اہم ہے، ایک ان کے اندر ہمت کا بلند ہونا، اپنی ہمت کو بلند رکھنے والے. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ان کے اندر وہ سطح قلبی ہے اپنے نظریے کی وضاحت کے ساتھ، اپنے نظریے کی گہرائی کے ساتھ. 2 کوالٹیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم انسان جب کسی جگہ کے اوپر کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو 2 طرح سے کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم لوگ اردو میں محاورے میں تھوڑا سا منفی انداز میں کہتے ہیں، لکیر کا فقیر بننا. لکیر کا فقیر بننا کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ہوا ہے میں بھی وہی کروں گا، میں لکیر کا فقیر ہوں. اچھا، یہ جو لکیر کا فقیر بننا ہے، یہ میں نے کہا یہ تھوڑا سا نیگیٹو سینس کے اندر میں نے کہہ دیا ہے. اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بھائی جو پہلے لوگوں نے تجربے کیے نا میں وہی کروں گا. اگر کوئی آدمی یہ کرے، اس کا ایک اچھا پہلو ہے، یہ خرابی نہیں کرنا چاہتا. یہ کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، میں اسی کو کروں گا. اس میں ایک برائی بھی ہے. برائی کیا ہے؟ یہ کسی نئے راستے کو ڈھونڈ نہیں پائے گا، نئے آنے والی مشکل کو ڈیل نہیں کر سکتا. یہ اپنے معاشرے کو لے کر کسی نئی جگہ تک نہیں پہنچے گا. کیوں؟ یہ کہہ رہا ہے میں کسی نئے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا. اچھا، جب نئے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا، چلنا کیوں نہیں چاہتا؟ اندر ایک خوف ہوتا ہے انسانوں کے اندر، نیا کام نہیں کرنا چاہتے. کچھ انسانوں کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نئے راستے پہ جائیں گے، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، ہم اس نئے راستے کو اوپر بھی طے کر سکتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ڈاکٹر نقوی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
پرانی لکیروں پہ چلنے والا یا نیا راستہ بنانے والا؟ آپ اور میں کیسے ہیں؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس کو میں کس طرح سے عرض کروں؟ اس کو میں کہوں گا پلاننگ اینڈ انوویشن، منصوبہ بندی۔ اور اب انوویشن کے لیے آپ کیا اردو میں لفظ استعمال کریں گے؟ جدت۔ بہت اچھا لفظ۔ آپ ایک نئی چیز لے کر آئیں۔ نئی چیز لانے کے اندر بہت بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پرانے کو بھی خراب کر دیں، یہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جدت یا نیا کام کون کرتا ہے؟ جس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ جانتا ہے میں نے اصولوں کو دیکھ لیا ہے، اصولوں کو دیکھتے ہوئے، خطرات کو دیکھتے ہوئے، چیلنجز کو دیکھتے ہوئے، پوٹینشلز کو دیکھتے ہوئے میں اس نئے راستے کو طے کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ بہت بڑی ہمت والے لوگ جو اپنی قوم سے بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی طاقت اور اپنے نظریے کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نئے راستے کی طرف چلنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اچھا، جب بھی کوئی ایسا آدمی نئے راستے پہ چلتا ہے، لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ شروع میں مخالفت کرتے ہیں، سب مخالفت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نقوی کے ساتھ بھی بے عین نہیں یہی انجام پایا۔ انہوں نے ایک نئے راستے کو طے کیا۔ نئے راستے کو کیا طے کیا؟ میں آپ سے خود پوچھوں گا، ڈاکٹر نقوی سے پہلے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز کتنی تھیں؟ ایک بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میں اس کام کو انجام دوں گا، اسٹوڈنٹس کو جمع کروں گا، اس نظریے اور اس فکر کے اندر سب سے بڑے سپاہی یہ انجام پائیں گے۔ انہوں نے ایک نئے کام کو انجام دیا، پورے پاکستان کے اندر ایک تحرک کو ایجاد کیا۔ اس انوویشن کی ان کے اندر طاقت تھی، اس جدت عمل کی ان کے اندر طاقت تھی، اور اس کے لیے بہت ضروری تھا وہ لوگوں کی مخالفت سہیں۔ اگر کوئی شخص مخالفتوں سے ڈرنے والا ہے، وہ نیا کام نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ نیا کام نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کو ہارنے کا خوف ہے، وہ نیا کام نہیں کر سکتا۔ جب کسی کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوں، پازیٹیو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر وہ نیا کام کرنے کی طرف جاتا ہے۔ ڈاکٹر نقوی کے اندر یہ خاصیت سمجھ میں آتی ہے، نیا کام کرنا جانتے تھے۔ آپ خود تصور کریں، کبھی آپ کے پاس موقع ملے، اس کو اس انداز میں دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، معاشرے کے اندر نئے کام کون کون سے کیے، کن نئے منصوبوں کو لے کر چلے اور لوگوں کو ایک نیا راستہ دے دیا، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ مثال کے طور پر ایسے ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس ابھی تک ایک ایشو چل رہا ہے، ہمارے پاس لمبی مدت کی منصوبہ بندی کا ایشو ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس ایشو ہے، ہمارے قوم کی لمبی مدت کی منصوبہ بندی کے اوپر کسی کے پاس 10 صفحے بھی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، اور میں کئی دفعہ چیلنج کرتا ہوں، کسی کے پاس ہے تو سامنے لا کے رکھیں۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی گروپ کہتا ہے میرے پاس قوم کی لمبی مدت کی منصوبہ بندی کے لیے 10 صفحے لکھے ہوئے، 10 صفحے لا کے رکھے کہیں پہ، نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب 25 سال پہلے قوم کی لمبی مدت کی منصوبہ بندی کے لیے باقاعدہ ٹیم بنا کر اسٹیٹسٹکس جمع کر کر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ انوویشن ہے، یہ ہمت کا کام ہے۔ آپ ان کو اس سطح پہ جا کے دیکھیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات بہت احتیاط کے ساتھ عرض کروں گا، آپ اور میں ڈاکٹر صاحب کو ابھی تک صرف نعروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم ڈاکٹر صاحب کو صرف نعروں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو نعرہ لگاتے تھے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کا نعرہ یہ ہے، بالکل صحیح کہا ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ نعرہ تھا، وہ اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نعرہ دیا۔ لیکن میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا، آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ان کے پروجیکٹس کون کون سے تھے؟ ان پروجیکٹس کو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی جگہ بیٹھ کر 20 سال بعد نئے طریقے سے کرنا چاہیں، وہ کیا کریں گے آپ؟ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ایک پوائنٹ عرض کیا تھا، اگر آپ مجھ سے یہ کہنا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، جو پروجیکٹ انہوں نے جس طرح سے کیے تھے میں بالکل ویسے ہی طریقے سے کروں گا، میں ان سے کہوں گا قطعاً ڈاکٹر صاحب کا راستہ یہ راستہ نہیں تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ مثال کے طور پر 15 سال 20 سال پیچھے جا کر ڈاکٹر صاحب کی لائف سے کٹ پیسٹ کر کے یہاں پہ جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ آپ اپنی قوم کو 20 سال پیچھے لے جائیں گے، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا۔ آپ جا کر دیکھیے انہوں نے جب 25 سال پہلے 30 سال پہلے انوویشن کیا، پلاننگ کی، اس میں کون کن پرابلمز کو سالو کیا۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کوئی سولوشن دیا تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے المصطفیٰ اسکولز کے ذریعے سے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔
آپ کے پاس ماڈرن ٹائم کے اندر ایجوکیشن کی پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف کالونیز کے اندر کچھ کلینکس کھولے تھے لوگوں کی میڈیکل کی ایشوز کو سالو کرنے کے لیے. آپ کے پاس نئے دور میں منصوبہ کیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے کہنا ڈاکٹر صاحب نے کلینک کھولا تھا 100 گز کے اوپر اور میں کلینک کھولوں گا 200 گز کے اوپر، تو میں کہوں گا تم فیلئر ہو، کیونکہ تم پھر وہی کر رہے ہو جو 20 سال پہلے ہوا تھا. اب 20 سال آگے کی سوچو، آگے کی جا کے سوچو اب تمہارے پاس منصوبہ کیا ہے. مثلا انہوں نے اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے اپنے قوم کے لیے کیا منصوبہ سوچا تھا؟ آپ سوچیں، اس کے اوپر جا کے دیکھیں. مثال کے طور پر انہوں نے انفارمیشن اور انٹیلیجنس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا سوچا تھا؟ ہم سب کو معلوم ہے، اپنی شہادت سے چند دن پہلے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ مجھے مارنے کے لیے لوگ لاہور میں داخل ہو چکے ہیں. ابھی 2 ہفتے سے کم پہلے میں لاہور میں تھا، ان کے گارڈ کی قبر کے اوپر اسی علاقے کے اندر جا کر برسی کی مجلس پڑی تھی، جس میں ان کے اطراف کے رہنے والے دوست موجود تھے، اور وہ بتا رہے تھے وہ گارڈ بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تیاری کر لو، ہمارے مارنے والے لاہور میں داخل ہو چکے ہیں. میں اس پوائنٹ سے کچھ اور نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں، صرف یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں ان کے پاس 20 سال پہلے انٹیلیجنس کا ایک سسٹم تھا جو ان کو انفارم کر رہا تھا. آج کے لیے آپ کا سولوشن کیا ہے؟ آج آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ ڈاکٹر صاحب سے صرف نعرے پک نہیں کیجیے گا، آپ ڈاکٹر صاحب سے ان کی پلاننگ کو بھی پک کریں. آپ ڈاکٹر صاحب سے ان کے انوویشنز کو لے کر آئیں. اور ان تینوں چیزوں کو اگر میں جمع کروں، جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، تو میں سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا جو ڈاکٹر صاحب کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے پروجیکٹس کون کون سے ہیں، وہ اپنے پروجیکٹس بتائیں. ڈاکٹر صاحب پروجیکٹس شروع کر رہے تھے معاشرے کے اندر، وہ ان پروجیکٹس کو لے کے چل رہے تھے، جن میں سے کچھ آگے چلتے رہے، کچھ ان کی شہادت کے اوپر رک گئے. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، چیلنج یہاں پر ہے. چیلنج یہ نہیں ہے کہ آپ برسی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ چیلنج ہوتا تو پھر ہم بہت پیچھے گئے ہوئے ہوتے. چیلنج یہ نہیں ہے کہ آپ برسی کریں گے یا نہیں کریں گے. چیلنج یہ ہے آپ ڈاکٹر شہید کے پروجیکٹس کو لے کر کہاں پہنچیں گے، کہاں جائیں گے، آپ آگے کیسے بڑھیں گے. یہ 3 شخصیت کے پوائنٹ ہو گئے. اور چوتھا پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر مجھ سے کوئی پوچھے ایک آدمی کی توفیق کیسے آگے بڑھتی ہے معاشرے میں کام کرنے کے لیے، بھائی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شہادت پر ان کی عمر 42 سال تھی. شہادت پر عمر 42 سال تھی. 20 سال تو کام کیا ہوگا نا کم از کم. اس کا مطلب ہے جب کام شروع کیا ہے تو 25 سال کی عمر یا 22 سال کی عمر رہی ہوگی. ایک آدمی کی توفیق کیسے بڑھتی ہے، اپنے کام کو انجام کیسے دیتا ہے. جب یہاں پہنچیں گے تو ہمیں وہ معنوی اصول سیکھنے پڑیں گے. انسان کے اندر ایک للہیت ہوتی ہے، اس للہیت کی بیس پر خدا متعال کاموں کو آگے بڑھواتا ہے. ہم لوگوں کے پاس دنیا کے اعتبار سے بہت سارے اسکینرز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں یہاں پہ مثال کے طور پہ ایکسپلوسیوز ہیں یا نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی آرمز ایمونیشن ہیں یا نہیں ہے، اس نے کوئی مثال کے طور پر ڈرگز رکھے یا نہیں رکھے. جو اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک خدا بصیرت دیتا ہے جس سے وہ پہچانتا ہے یہ آدمی مفید رہے گا یا نہیں رہے گا. ان کے پاس وہ للہ بصیرت تھی جس سے اپنے کام کو جان سکتے تھے یہ مفید رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ان پہ محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، کس کام کو انجام دینا چاہیے کس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے. آپ عبودیت کے سوا اس بات کو کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ بندگی کے سوا اس صلاحیت کو کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ کوئی ایکٹیویٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ خدا متعال کی خاطر خلوص کا ایشو ہے. جب آپ اس کے اندر آگے بڑھتے ہیں آپ کو خدا متعال کی طرف سے بہت ساری چیزیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں کہوں گا آپ کی زندگی کا مسنگ پارٹ ہوگا اگر آپ نے خدا نہ کرنا اعوذ باللہ اس بندگی کے اوپر کام نہیں کیا، انہی اسلامی اصولوں کے اوپر، انہی اخلاقی اصولوں کے اوپر جو خدا متعال نے اپنے دین کے اندر دیے ہیں. لاہور کے اندر جب میں تقریر کر رہا تھا میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت، ادھر بھی عرض کی تھی، یہاں پہ بھی عرض کروں گا. اگر ہم میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں نا جنہوں نے آج صبح کی نماز قضا کی ہو اور ڈاکٹر صاحب کے نام پہ نعرے لگا رہے ہوں، بخدا ناانصافی کر رہے ہیں.
آپ کیسے اس بندے کا نام لے رہے ہیں جس نے عبودیت میں اپنے آپ کو غرق کیا ہوا تھا، اور آپ خود اللہ کی بندگی پہ نہیں چلنا چاہ رہے؟ اس نے اللہ کی بندگی میں اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے سب کو سائیڈ میں رکھ کر اپنی زندگی کو وقف کیا اپنے دین کی خاطر۔ نہیں معلوم کن کن محاذوں پہ جا کر، ایران میں جا کر خدمت کی ہے، کس طرح اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے، اپنی زندگی کو کس اسٹینڈرڈ پہ رکھا ہے۔ ان کا گھر آج تک موجود ہے، جا کے دیکھنے کس اسٹینڈرڈ پہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان سب کے بعد آپ یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ کامیابی کیوں حاصل کر رہے تھے؟ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے اور آپ کے اندر وہ بندگی نہیں ہے، ہم کیسے ان کے راستے پہ چل سکتے ہیں؟ اپنے اندر بندگی لے کے آئیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا، ڈاکٹر صاحب عبادتیں کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم کریں گے؟ ہم نہ کریں اور کہیں ہم ڈاکٹر کے راستے پہ چلیں گے، یہ ہو سکے گا؟ کیسے ہو سکے گا؟ میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امام خمینی ہر روز صبح فجر کے وقت، اس سے پہلے اور فجر کے پہلے اور بعد 2 گھنٹے اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا جو شیڈیول تھا اس میں فجر کے اطراف میں 2 گھنٹے عبادت تھی۔ مصروف انسان تھے یا بیکار انسان تھے؟ مصروف تھے۔ کتنے مصروف تھے؟ مثلا اگر ایک تقریر کرتے تھے تو کتنے لوگوں پہ اثر ہوتا تھا؟ کروڑوں انسانوں کے اوپر۔ حکومت چلا رہے تھے پوری، اتنے مشغول انسان تھے۔ 2 گھنٹے کیوں نکالتے تھے بھائی؟ وہ 2 گھنٹے بھی نہ نکالتے، جنگ کے اوپر منصوبہ بندی کرتے، ملک چلانے کے لیے تدبیر کرتے، نہیں معلوم مثلا درس اجتہاد دیا کرتے، وہ سارے کام کرتے۔ وہ 2 گھنٹے وہاں کیوں اللہ کی بندگی میں لگا رہے تھے؟ جس کو ہم جیسا دیکھنے والا کہے تو ہمارا جیسا آدمی کہے گا بھائی یہ مقدسانہ حرکتیں ہیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ وہ کیوں کر رہے تھے؟ ان کو پتا تھا اگر میں یہ نہیں کروں گا نا تو 22 گھنٹے میں بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی، مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر وہ للہیت نہیں ہوتی ڈاکٹر نقوی کے اندر، یہ کامیابیاں ہو ہی نہیں سکتی تھیں، وہ یہ قربانیاں دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ جب آپ للہیت کی بات کرتے ہیں نا تو یہاں پہ سب سے بڑی جو مشکل آتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ مصیبت ساری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ کارنامہ نہیں کر پاتے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی پرسنل اچیومنٹس کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اب مجھے ملنے والے کا مطلب پیسہ نہیں ہے، مجھے ملنے والے کا مطلب شہرت بھی ہے، مجھے ملنے والے کا مطلب طاقت بھی ہے، مجھے ملنے کا مطلب میرے گروپ کی مضبوطی بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں میرے اندر۔ ان لوگوں کے اندر جو خاص بات ہے وہ للہیت ہے، اپنے خدا کے لیے کام کو انجام دیں گے، ملے یا نہ ملے اپنے کام کو ضرور کریں گے۔ آپ نے ڈاکٹر نقوی سے کچھ سیکھنا ہے، پوائنٹس یہاں پر ہیں، ان سے آپ سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ بس جو 3-4 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں رکھے، ابھی اگر ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں نہیں معلوم کتنے اور پوائنٹس نکل آئیں گے، لیکن اگر میرے جیسا آدمی تھوڑے سے وقت کے اندر چاہے کچھ چیزوں کو بیان کرے، جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر چند منٹس میں ان سب کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں تو ہمیں شاید اس سے اور فائدہ ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنے نامساعد حالات تھے، جن نامساعد حالات کے اندر وہ اپنے کام کو انجام دے رہے تھے، لیکن پہلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمت کی بلندی۔ ہمت بلند ہونی چاہیے۔ آدمی کو کوئی چھوٹا سا کام دے، نہ کرنے کے لیے عذر بہت ہوتے ہیں، کرنے کے لیے ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر ارادہ لے کر آئیں، کام کرنے کی طاقت لے کر آئیں۔ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جب ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی پروگرام طے کر رہے ہوتے ہیں نا، البتہ آپ اس کو شاید سمجھیں کہ ہم لوگ تھوڑے زیادہ سینسیٹیو ہو گئے، جب ہم لوگ پروگرام طے کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہم سے پوچھتا ہے، کہتا ہے آپ کو لینے کے لیے مجھے کہاں آنا ہوگا؟ تو جیسے وہ یہ جملہ کہتا ہے نا، میں سمجھ میں آ جاتی ہے اس بندے کے اندر ہمت نہیں ہے، یہاں تھوڑے سا ہلنے کو بھی کہہ رہا ہے کہاں آنا ہوگا، تو یہ باہر سمجھ رہا ہے اپنے لیے۔ اور آپ ہمت بلند کریں، خدا آپ کو بہت سارے راستے کھول کے دے گا کہ لو آگے بڑھو۔ اور اپنے ہمت چھوٹی کر لی نا، پھر کچھ نہیں ہے، پھر اپنے کھوکھلے سے ایک جگہ میں بیٹھے رہیں گے۔ جو بلند ہمتی دکھاتا ہے خدا اس کو بڑے بڑے کام دیتا رہتا ہے، ہمت نہیں دکھاتا وہیں کا وہیں بیٹھا دیتا۔ وہ کسی نے کہا کہ کچھ ہوتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہم لوگ طالب علم ہیں نا، دینی طالب علم،
تو کہتے ہیں کچھ دینی طالب علم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، میں ایک مسجد کا پیش امام بنوں گا، ساری زندگی تیاری اسی پہ کرتے رہتے ہیں، ایک مسجد کا پیش امام بنوں گا، ایک مسجد کا خدا ایک مسجد کا پیش امام بناتا ہے، معاملہ ختم۔ مسجد کی پیش امامی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے ہدف بڑا ہونا چاہیے، بڑے ہدف کے لیے کام کریں۔ یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے، یہ کام بڑا کام، پیش امام بڑا کام ہے، لیکن بڑے ہدف کے لیے کرے، چھوٹے ہدف کے لیے نہیں کرے۔ بس کوئی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے صرف ایک مسجد کا پیش امام، تو مثال کے طور پر خداوند تعالیٰ اس کو مسجد کا پیش امام بنا دیتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ خدا میں تیرے دین کی نصرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں، خدا نے حزب اللہ دے دی، کہتے حزب اللہ دے دی، چلو جاؤ جہاد کرو۔ تم جہاد کرنا چاہتے تھے نا، اب یہ مسجد کی چھوٹی سی پیش امامی نہیں مانگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے خدا میں تیرے دین کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، مجھے دے ہمت دے، ہمت دی، طاقت دی، خدا نے پوری حزب اللہ دے دی، کہا لو جاؤ لڑو۔ امام خمینی نے کیا کہا؟ ان کا اے خدا میں پورے دنیا میں تیرے دین کا پرچم لہراؤں گا۔ خدا نے کہا تم کو انقلاب دیتے ہیں، تم انقلاب دو۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، افکار خمینی، زندہ ہے، افکار خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، ارشد کی شکل میں، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی۔ زندہ ہے۔ تو برادر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ہمتوں کو بلند رکھیں، حالات کے اچھے برے ہونے کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، آپ حالات صحیح کرنے کے لیے آئیں، نہ کہ حالات کا شکار ہونے کے لیے۔ بس پہلی چیز کیا کریں؟ ہمت بلند کریں۔ دوسری بات، معاشرے کے اندر لڑانا آسان ہے، ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل کام۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا متعال نے نبوت کا اعلان کرنے کو کہا تو حضرت موسیٰ نے پہلی دعا کیا کی؟ اے خدایا میرے دل کو وسیع کر دے، رب اشرح لی صدری، خدا مجھے شرح صدر دے۔ کیوں؟ جو تو نے کام مجھے دیا ہے یہ چھوٹے دل سے انجام نہیں پائے گا۔ اس میں حوصلہ بہت چاہیے، ایک ہمت چاہیے، ایک تحمل چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ یہ جو میں نے حوصلے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی، اچھا ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا شرح صدر چاہیے، ایک شرح صدر چاہیے ہوتا ہے ہار کے خوف کو برداشت کرنا۔ بار بار آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے، اگر ہار گیا تو کیا ہوگا، اگر ہار گیا تو کیا ہوگا۔ اس ہار کے خوف کو برداشت کرنا نا، اس کے لیے شرح صدر چاہیے ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات چاہیے ہوتی ہے، جیتنے پر نہ اکڑنا، اس کے لیے بھی بہت شرح صدر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جیت جائیں اور آپ نہ اکڑیں، آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنی بردباری کو سنبھال کے رکھیں۔ جیت جائیں تو لوگوں کے سامنے کھڑے نہ ہو کہ دیکھو میں نے کر کے دکھایا، نہیں، آپ بردبار بنیں، اپنے اندر تحمل دکھائیں۔ بس تحمل دو چیزوں کے لیے چاہیے، نمبر ایک ہار کے خوف کے لیے، نمبر دو فتح کے جشن کے اوپر بھی تحمل چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فتح کا جشن منانا آپ کو کسی اور نخرے میں مبتلا کر دے۔ یہ تحمل دوسری چیز ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک ہمت بلند ہونا، نمبر دو شرح صدر وسعت قلبی، نمبر تین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا منصوبہ بندی اور جدت پسندی۔ پلاننگ کرو اور پلاننگ کے ساتھ ایک کوئی انوویشن لے کر آؤ، کوئی نیا کام لے کر آؤ۔ پہلے سے بنے ہوئے خطوط بعض اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن حالات اچھے نہیں ہونا، پھر کوئی نیا خط بنانا پڑتا ہے، کوئی نئی لائن بنانی پڑتی ہے۔ اور یہ جو دشمن ہے یہ آپ کو پہلے سے بنے ہوئے خطرے نہیں دے گا، یہ ہر زمانے میں نئے خطرے دے گا، یہ ہر زمانے میں نیا چیلنج دے گا، اور اگر آپ نے اس کو فیل نہیں کیا تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے، پھر آپ مشکل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ صرف اشارے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ نے یہ سنا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی شہادت سے پہلے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق لوگ ہمارے مارنے کے لیے داخل ہو چکے ہیں، اس زمانے میں کمپیوٹرز نہیں تھے، ان کے پاس یہ انٹیلیجنس کیسے آئی تھی، یہ انفارمیشن کیسے آئی تھی؟ آج اگر ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ ہمارے پر کوئی فورم ہے ایسا جہاں ہم انفارمیشن اور انٹیلیجنس کے لیے موجودہ دور کے وسائل کو استعمال کر رہے ہوں؟ ہم اس کام کو کیسے کرتے ہیں؟ یہ انوویشن ہے، یہ پلاننگ اور انوویشن کا حصہ ہے جس میں ہمیں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس مشکل میں آئے ہیں۔ اور چوتھی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ للہیت ہے۔ اگر آپ کے اندر خلوص نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے،
اگر آپ کے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ آپ اچھے کام کو ہوتا دیکھیں تو ساتھ دے دیں، تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اپنے لیے کر رہے ہیں تو نہیں ہو سکے گا. ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنی زندگی کے لیے اسٹینڈرڈز بنائیں. آپ اپنی زندگی کے لیے اسٹینڈرڈز بنائیں. خداوند متعال نے آپ کو چھوٹے کام کے لیے خلق نہیں کیا ہے، خداوند متعال نے آپ کو بڑے کاموں کے لیے خلق کیا ہے. آپ اپنی زندگی کے لیے اسٹینڈرڈز کیسے بنائیں؟ مثال کے طور پر آپ دیکھنے کی کوشش کریں ڈاکٹر نقوی کی شخصیت کی کون سی خاصیت ایسی ہے جو میرے اندر آنی چاہیے، ایجاد کریں اپنے اندر. آپ جا کے دیکھیں علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت میں خاص باتیں کون سی ہیں، کون سی کو میں اڈاپٹ کر سکتا ہوں، آپ کے اندر ہونی چاہیے. مثلا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے، میں چھوٹے واقعوں سے اپنی زندگی میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں گا. آپ بھی کوشش کیجیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا. مثلا یہ چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا ہے علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت کے واقعات کے لیے. وہ کسی جگہ پہ وزٹ کے لیے گئے، رات کو کافی دیر سے پہنچے. صبح ان کا شیڈول پھر شروع ہونا تھا. مغرب عشاء کی نماز کے بعد طے یہ تھا کہ وہ فوراً سو جائیں گے، استراحت کریں گے، چونکہ اگلے دن شیڈول پھر بہت زیادہ ٹائٹ تھا. وہ جس کمرے میں رکے وہ مدرسے کا ایک کمرہ تھا، وہاں پہ ایک طالب علم تھا اور وہاں پر الماری کے اندر کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں. کتابیں انتہائی بے ڈھنگے طریقے سے رکھی ہوئی تھیں، بکھری ہوئی رکھی ہوئی تھیں. شہید نے نماز پڑھی، شاید کھانا کھایا، اس کے بعد اب جب سب لوگ چلے گئے کہ اب انہوں نے سونا تھا تو اس طالب علم سے کہنے لگے چلو ہم دونوں مل کے ان کتابوں کو صحیح کرتے ہیں. آپ کو اس واقعے میں کیا خاص بات نظر آتی ہے؟ اس بات میں مجھے ایک بات نظر آتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ آدمی بے نظمی برداشت نہیں کر پا رہا ہے. حتیٰ الماری کی کتابوں کی بے نظمی بھی اس کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ اپنے آرام کو قربان کر رہا ہے، جبکہ اس نے یہاں رکنا نہیں ہے، اس نے کل یہاں سے جانا ہے. یہ کتابیں اگر منظم ہوں گی تو اب اسے کچھ نہیں نصیب ہونا. لیکن اس کی شخصیت میں اتنی سی بھی بے نظمی قبول نہیں ہے. آپ کے اور میرے اندر میں ٹیچر ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. ٹیچر ہونے کے ناطے الحمدللہ رب العالمین میں نے کلاس 6 سے لے کر ماسٹرز تک کے لیول کو پڑھایا. آپ کسی بچے کا بیگ مجھے دیں، میں آپ کو اس کا فیوچر بتاؤں گا یہ کیسا رہے گا. اسکول بیگ دیں آپ مجھے، میں آپ کو اسکول بیگ کھول کر اس کا جیومیٹری باکس کھول کر اس کی جو بھی اسٹیشنریز اس کے پاس ہیں اس کو دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا اس کا فیوچر کیسا رہے گا. آپ کی آرگنائزیشن آپ کی ایک ایک چیز سے ٹپکے گی، ان آرگنائز بیہیویئر بھی ہر چیز سے ٹپکے گا. کوئی جیسے آپ کے گھر میں داخل ہوگا نا، کوئی جیسے آپ کی جگہ پہ داخل ہوگا، سمجھ جائے گا یہ ہم کس آدمی کو ڈیل کر رہے ہیں، فوراً سمجھ جائے گا. آپ نے آپ کو سنبھالیں، اپنی زندگی کے لیے اسٹینڈرڈز بنائیں. دوسرے فالو کریں یا نہ کریں، آپ اسٹینڈرڈز کو فالو کریں. آپ کمپرومائز مت کریں، کاموں کو اچھی طریقے سے انجام دیں. اگر مجھ سے کوئی کہے آپ اتنی باتیں ہو گئیں، اب ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ہم کوئی عمل کی بات، اتنی کوشش ہی میں اسی لیے بار بار کر رہا ہوں کہ آپ عمل کی طرف آئیں، ڈاکٹر نقوی سے سیکھنے کی طرف آئیں. اگر چند پوائنٹس کو عمل کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک دو پوائنٹ تیزی سے عرض کروں گا تاکہ آپ کا مزید وقت نہ لوں. ان شہید کی روح کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یقین فرمائیے بعض اوقات مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی شخصیت رہے اور جوان 17 سال 18 سال اس کے نام کا نعرہ لگائیں لیکن اس کی صفتوں کو حاصل نہ کر پائیں. یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے ہمارے لیے. آپ جا کے دیکھیں اس کی خاصیتیں کیا کیا ہیں، ان کی خاصیتوں سے کیا پک کر سکتے ہیں. مثلا میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں، چند باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا کام یہ کریں، جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اچھے طریقے سے کریں، کمپرومائز مت کریں. اردو میں ہم لوگ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں چالو کام کیا ہے اس نے. آپ چالو کام نہیں کریں. اور ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم جب دین کے نام پہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں چالو کام کرتے ہیں. اچھا وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ فکر کا مسئلہ ہے، یہ وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فکر کا مسئلہ ہے. ایک ہی جیسے وسائل کے اندر اچھا کام کرنے والے ایک طریقے سے کریں گے، غلط کرنے والے ایک اور طریقے سے کریں گے. آپ اچھے طریقے سے کریں. مثال کے طور پر اگر آپ آئی ایس او کی میں اگر گفتگو کروں، آئی ایس او کے آفیسز میں چلے جائیں، منظم ہونا چاہیے یا بے نظم ہونا چاہیے؟ پورے پاکستان کے آفیسز کو جا کے دیکھیں منظم ہیں یا نہیں ہیں.
اسٹینڈرڈز بنائیں. تقریباً 98 کے اندر شاید کراچی میں ISO کے ایک صدر نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے آفس آئیں, مجھے کچھ باتیں بتائیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. شاید آپ کو مذاق لگے گا. میں اس کے آفس میں گیا, میں نے یوں کر کے نظر دوڑی, میں نے کہا دیکھو برادر, باقی باتیں تو بعد میں کریں گے, یہ بتاؤ یہ جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس کے 3-4 ہک کے سوا باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ کیوں ہوا ہے؟ یہاں سے شروع کرو. اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں تنظیم کی آرگنائزیشن کے اوپر بات کروں گا, نہ کہ لٹکے ہوئے پردے کے اوپر. تو اس کے لیے بہرحال اچھا نہیں تھا کہ بھئی یہ کہاں, یہ کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ اچھا نہیں ہے, آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ کہیں اور ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں, جو بالکل آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اگر اس کو بھی آرگنائز نہیں کر سکے تو باقی چیزیں تو یقیناً نہیں کر سکو گے. یہاں سے شروع کرو, اسے منظم کرو. ہم ایسے ہی آپ نے بات کی نا, چلے میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر نقوی سے عرض کرتا ہوں. قوم تشریف لائے تھے آخری دفعہ جب قوم تشریف لائے تھے, ایک سٹنگ ہوئی تھی. اس سٹنگ میں ہم لوگ بیٹھنے کے لیے آئے. ہم سب ایج میں ان سے کم تھے, ہم سب کی ایجز ان سے کم تھیں, وہ ایج میں بھی ہم سے زیادہ تھے, ظاہر تجربہ بھی ان کا بہت زیادہ تھا. ماشاء اللہ کارکردگی آپ کی سب کے سامنے. تو جب قوم میں آپ کو پتہ ہے لوگ زمین کے اوپر بیٹھتے ہیں, دیواروں کے ساتھ میٹریسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ وہاں پہ بیٹھتے رہتے ہیں. تو ہم سب لوگ جب بیٹھے تو ہم ایسے بیٹھے کہ وہ پرومیننٹ ہو کر ایک میٹریس پہ بیٹھے تھے, ہم لوگ باقی سب سامنے ان کے اس طریقے سے بیٹھے. انہوں نے فوراً اس بات کو فیل کیا کہ نہیں ہاں صاحب یہ صحیح نہیں ہے, دیکھیں آپ یہ نہ کریں, آپ میرے بارے میں آئے بیٹھے. اب میں نے اس کو پوچھا کیوں؟ ٹھیک ہے آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ کی جگہ پرومیننٹ ہونا چاہیے. یعنی آپ نے وہ روایت سنی ہوگی, اللہ کے رسول جب کہیں پہ بیٹھتے تھے تو لوگ پہچان نہیں پاتے تھے اللہ کے رسول کون سے. جب اللہ کے رسول ایسے تھے تو ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم اس طرح سے ہوں؟ یہ پریکٹیکل آدمی ہے, اس نے صرف نظریہ سنا نہیں ہے, نظریے پہ عمل کرنا سیکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ شخصیت کو پہچان پائیں گے. کیا دیکھو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں, اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں, تاکہ خداوند متعال جس طرح خداوند متعال نے ڈاکٹر نقوی کو چیلنجز دیے, انہوں نے ایک مقام کو حاصل کیا, اور ان تمام مقامات کی ایک معراج ہوتی ہے. وہ معراج کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہادت. یہ کامیابی کی دلیل ہے, یہ کامیابی کی دلیل ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر بھی کامیابی نصیب ہوتی ہو, یہ بھی ممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو شہید نہیں ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن اگر شہید بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قطعاً کامیابی کی دلیل ہے. یہاں یہ شخص کامیاب ہو رہا ہے, یہ شخص کامیاب ہو رہا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بلند کریں. الحمدللہ رب العالمین آپ اپنی جوانی کے اندر ہیں. اکثر یہ دنیا چیلنج ہے اس وقت, اور میں اس کو مذاق میں کہتا ہوں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویکینسیز خالی ہیں. آپ خدا کے سامنے ثابت کریں, خدا جو ویکینسی تیرے پاس خالی ہے نا, میں کینڈیڈیٹ ہوں, مجھے جاب دے دے, جاب میرا حق ہے. آپ اپنے آپ کو ثابت کریں, خدا حزب اللہ بھی دے سکتا ہے, خدا پورا انقلاب دے سکتا ہے. اپنے آپ کو ثابت کریں. ڈاکٹر نقوی کا نام لے رہے ہیں, ڈاکٹر نقوی کے راستے پہ چلیں, ان کی شخصیت کو پہچانیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور جو بات پھر دوبارہ عرض کروں گا, علیحدہ کرنا مشکل نہیں ہے, ساتھ لے کے چلنا یہ مشکل کام ہے. ساتھ لے کے چلیں اپنے آپ کو, سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. لیکن سب کو ساتھ لینے کے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نظریہ کلیئر نہیں ہو, نہیں, نظریے کی کلیئرٹی کے ساتھ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. خدا انشاءاللہ کامیابی نصیب فرمائے, اور ہم سب کو ڈاکٹر نقوی کے صحیح راستے کے اوپر چلتے ہوئے وہ شہادت کا مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, تو نے ڈاکٹر نقوی کو جن مقامات سے نوازا ہے, پاک پروردگار ان کے مقامات میں اور مزید بلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ان کی شہادت کے جو اثرات اب تک مرتب ہوئے ہیں, اس سے زیادہ اثر حاصل کرنے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جن لوگوں نے ڈاکٹر نقوی کی تربیت میں اپنی زندگی کو استعمال کیا, جس میں کوئی کردار انجام دیا, ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما. انقلاب شہید انقلاب, سفیر انقلاب شہید انقلاب, سفیر انقلاب شہید انقلاب, سفیر انقلاب شہید انقلاب. خدا کی راہ میں
تو نے لٹایا اپنا شباب سفیر انقلاب شہید انقلاب سفیر انقلاب شہید انقلاب سفیر انقلاب شہید انقلاب سفیر انقلاب ہمیں ہے ناز یہ تجھ پہ کہ تو حسینی ہے کہ تیرا راہنما بت شکن خمینی ہے یہ تیری ذات ہے علم و عمل کی سچی کتاب شہید انقلاب سفیر انقلاب سفیر انقلاب سفیر انقلاب شہید انقلاب خدا کرے کہ میرا ہر جوان ایسا ہو خدا کرے کہ میرا ہر جوان ایسا ہو بلند حوصلہ کردار میں جو اعلیٰ ہو جس کی سوچ میں زندہ حسینیت کا نصاب سفیر انقلاب شہید انقلاب